قابل صد احترام، بہت ہی مکرم اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پیارے بچوں اور میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، پورا مجمع آمین کہے گا۔ اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ اور یہ مادھے پور میں جامعہ امدادیہ میں جو اتنا اچھا جلسہ مرتب ہوا ہے، اور گزشتہ کل سے بہت سارے علماء کرام آپ کے سامنے آئے، بہت پیاری پیاری باتیں کہی۔ اب آمین کہو کہ اللہ ہم سب کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ میرے پیاروں، اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، میں ایک ضروری بات آپ کے سامنے کہوں گا کہ دیکھو، یہاں بہت سارے سٹیج پر علماء اور جامعہ امدادیہ کے اساتذہ کرام اور بڑے بڑے فقہاء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں بالکل کھل کر بغیر کسی تصنع، بغیر کسی مبالغے کے ایک بات کہہ دوں کہ جتنے علماء حضرات ہیں یہ میرے مخاطب نہیں، مجھے تو آپ سے باتیں کرنا ہے، اور شاید یہ جگہ پر پہلی مرتبہ گجرات سے یہاں پر آنا ہوا ہے، اور صحیح بات کہوں بہت تھکا، کیونکہ ہم صبح 5 بجے کے گھر سے چلے ہیں اور یہاں پر ابھی آپ کے سامنے لگاتار سفر کرتے کرتے یہاں پر آئے ہیں۔ تو میرے پیاروں، آپ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ سنیں گے تو انشاءاللہ۔ دو کام کرنا ہے، دو کام بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو سنیں گے، وہ تو آٹومیٹک ہوگا کیونکہ وہ تو آواز آپ کے کان سے ٹکرائے گی انشاءاللہ۔ ایک سنیں گے، اور نمبر 2 عمل کریں گے۔ کون سا تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے بھائی، سنیں گے اور عمل کریں گے۔ کتنے کام کرنا؟ ایک سنیں گے اور ایک عمل کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میری بندیاں، جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو، ہمیں نمبر 1 نمبر 2 عمل کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے بندیوں، تم یہ 2 کام کر لو، باقی 2 انعام دینے والے اللہ۔ اس میں اللہ فرماتے پہلا انعام میرے پیارے بندو، اللہ فرماتے پہلا انعام، چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور دوسرا انعام، بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو ہمارا آج کا پورا مجمع یہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ ملے، بولو آمین۔ ہمارا پورا مجمع چاہتا ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے، بولو آمین۔ تو 2 کام کریں گے، 2 انعام لیں گے۔ 2 کام، ایک سننا، ایک عمل کرنا، اور 2 انعام لیں گے، موت کے وقت کلمہ، بولو انشاءاللہ، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور یہ جو بات میں نے آپ کو کہی نا، 2 کام ہم کو کرنا اور اللہ سے انعام کتنے لینا؟ 2۔ یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 23، آپ لوگ بھی ساتھ میں بولیں گے، پارہ نمبر 23۔ اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، آج قرآن اور حدیث بولو سنیں گے انشاءاللہ، نمبر 2 عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں میرے بندے اور بندیوں کو جو قرآن حدیث سنیں گے، عمل کریں گے، اللہ فرماتے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کا پہلا مطلب ہے تم چاہو گے یا نہ چاہو گے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا۔ نمبر 2، تم چاہو گے یا نہ چاہو گے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ تو آج مادھے پور والوں، جامعہ امدادیہ کے یہ گراؤنڈ میں جمع ہونے والوں، آج ہم اٹھے، اس نیت سے اٹھے اور بیٹھے
کہ انشاءاللہ ہم کو کلمہ ملے گا انشاءاللہ، اور موت کے وقت بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بس اب طے کر لو، جیسے مولانا نے فرمایا طے کر لو، اب سنیں گے۔ اور ابھی میں بات شروع نہیں کر رہا ہوں۔ یہ کون سا مہینہ؟ رجب۔ ساتھ میں بولو، کون سا مہینہ؟ رجب۔ اچھا، ہم ایک سنت کو زندہ کریں، بولے انشاءاللہ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں، اور یہی رجب کا مہینہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی۔ میں چاہتا ہوں پورا مجمع وہ دعا پڑھے، اس لیے کہ ایک سنت زندہ ہوگی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو سب لوگ ایک دعا پڑھیں گے سب انشاءاللہ، کیونکہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ رجب۔ یہ سنت ہم سب ادا کریں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آمین کہتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب مہینے میں دعا فرمائی، اے اللہ یہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین۔ اللہ آنے والا مہینہ شعبان میں برکتیں نازل فرما، اور اللہ اس کے بعد آنے والا رمضان کا مہینہ اللہ ہم سب کو اطمینان سے پہنچا دے۔ یہ 3 مہینے بہت پیارے ہیں لگاتار، بولو کون سا؟ رجب جس میں ہم ہیں، اور آنے والا مہینہ بولو شعبان، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان۔ میرے پیاروں، یہ رجب مہینے میں آمین بولو، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ بلکہ سب لوگ عربی میں دعا پڑھ لینا، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، پڑھنا شروع کریں، پڑھو۔ اللہم، آواز نہیں آ رہی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پورا مجمع آمین کہے گا۔ اللہ یہ مہینے میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین۔ اللہ آنے والے شعبان مہینے میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین۔ اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے، بولو آمین۔ رمضان کا مہینہ تو بہت پیارا، دعا کرو اللہ ہماری عمر کو اور لمبی کرے، اور بار بار رمضان کا مہینہ ہم کو نصیب ہو جائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہو میرے پیارو، رمضان کا مہینہ اتنا پیارا مہینہ، اللہ کی قسم اتنا پیارا مہینہ۔ رمضان کے پہلے 10 روزے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بندوں پر رحمت نچھاور فرماتے ہیں۔ دوسرے 10 دن آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے پروانے عطا فرماتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری 10 دن مل گئے، سمجھ لو اللہ نے میری امت کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اسی کو ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن اللہ نے رحمت عطا فرما دی، دوسری 10 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت عطا فرما دی، اور آخری عشرہ، آخری 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو رجب مہینہ آنے والا، شعبان، اور اس کے بعد آنے والا، یہ تینوں مہینے کی اللہ قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ اب میرے پیاروں ہم بات شروع کریں نا، شروع کریں۔ بہت تھکا ہوں، کتنی دیر تک مجھے بولنا ہے؟ آپ لوگ مجھے اپنا وقت بتا دیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جو بھی وقت آپ کو بتانا ہے بتا دیں۔ جی 3 گھنٹہ سے اوپر، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، کیا مولانا 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، پوری رات والا بھی ہے؟ شادی وادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھو بات کریں گے، لیکن پہلے طے کرو کہ جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی پورا مجمع بولے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارو،
میں کل ملا کر آپ کے سامنے 4 باتیں کروں گا. بولو کتنی باتیں ہوگی؟ 4. نہیں، ساتھ میں بولو کتنی باتیں ہوگی؟ 4. اب وہ 4 باتوں میں کتنی دیر لگے مجھے نہیں معلوم. آپ سنتے جاؤ گے، میں بولتا جاؤں گا، اور سب کروانے والا کون؟ اللہ. یہ 4 باتیں ہوگی، لیکن طے کر لو. اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یا علماء کے درمیان میں کہ اگر یہ 4 باتوں پر میں نے عمل کیا، اگر یہ 4 باتوں پر آپ نے عمل کیا، اگر ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے یہ 4 باتوں پر عمل کیا، آج اللہ نے یہ جامعہ امدادیہ کے گراؤنڈ اور میدان میں ہم کو جمع کیا، یہ 4 باتوں پر عمل کر لو، اللہ ہم سب کو جنت میں بھی جمع کریں گے. بولو انشاءاللہ. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ 4 باتوں پر عمل کرنے کے لیے؟ چلو اس میں سب سے پہلی بات پر میں آ رہا ہوں. پہلی بات سب سے پہلی بات میرے پیاروں، یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون ہے. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ پہلی بات یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ آج تک جو ہوا کس نے کیا؟ اللہ. جو ہو رہا ہے کون؟ بولو کون؟ اللہ. اور آئندہ کیا ہوگا میرے کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، لیکن کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ. ایک قرآن پاک کی آیت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیاروں، یہ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ جامعہ امدادیہ میں ہم سب جمع گئے، اتنا بڑا مجمع. صرف اتنا بتاؤ کہ 100 سال پہلے ہم میں سے کون یہاں پر تھا؟ ارے کوئی ہو تو بولو. 100 سال پہلے کوئی نہیں تھا. ارے بولو نا کوئی. اچھا ہم نہیں تھے 100 سال پہلے، ہم نہیں تھے. ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ اللہ. پھر آج ہم ہیں. دیکھو باتیں ہو رہی ہیں، سن رہے، کھا رہے، پی رہے، ہنس رہے، رو رہے، اٹھ رہے، بیٹھ رہے. آج ہم زندہ ہیں. ہمیں زندہ رکھنے والا کون؟ اللہ. اچھا ایک دن آئے گا ہم مر جائیں گے، موت آئے گی. ارے ہاں یا نہیں؟ کیوں آہستہ بول رہے ہیں؟ یہاں مادر پور میں نہیں آتی موت؟ آتی ہے نا. اگر نہ آتی ہو تو میں بھی یہی گھر بسا لوں. بھائی ایک نہ ایک دن ہم کو مرنا. اچھا موت دینے والا کون؟ اللہ. اچھا ہم مر گئے، پھر ہم قبر میں چلے گئے، قبر سے اٹھانے والا قیامت کے دن کون؟ اللہ. پھر اس کے بعد قیامت کے میدان میں کھڑا کرنے والا کون؟ اللہ. پھر حساب کتاب لینے والا کون؟ اللہ. پھر اس کے بعد میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ. آپ برابر توجہ دینا، یہ قرآن پاک کی طرف میں لے جا رہا ہوں آپ کو کہ جب ہم نہیں تھے، ہم دنیا میں نہیں تھے، تو ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون تھا؟ اللہ. آج ہم ہیں کون؟ ہمیں رکھنے والے کون؟ اللہ. ہم مرے، موت کے گھاٹ اتارنے والے کون؟ اللہ. ہمیں قبر سے اٹھانے والے کون؟ اللہ. ارے میرے پیاروں قیامت میں حساب کتاب لینے والے کون؟ اللہ. اور میرے پیاروں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے کون؟ تو شروع میں آواز نہیں آ رہی. شروع میں، بیچ میں، اخیر میں. تو پھر یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون ہے. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم میں پہلے پارے میں، پہلا پارہ بہت سے بچوں کو یاد ہوگا ماشاءاللہ، جو سننے میں آیا کہ 350 حفاظ کرام کی دستار بندی، اور 10 سال میں یہ نتیجہ اس مدرسے نے بہترین نتیجہ دیا. سارے حفاظ کرام اور جتنوں کو یاد ہو، پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سارے بندوں ساتھ میں مل کر بتاؤ ہم نہیں تھے، ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ اللہ. ساتھ میں بولا ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ اللہ. آج ہم موجود ہیں، ہمارے پاس زندگی ہے، زندگی دینے والا کون؟ اللہ. ہم مر جائیں گے، موت دینے والا کون؟ اللہ. قیامت میں ہمیں پھر بیدار کرنے والا کون؟ اللہ. اور حساب و کتاب لینے والا کون؟ اللہ. جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ فرماتے جب سب کچھ میں ہی کرنے والا، کیف تکفرون باللہ. اللہ فرماتے پھر میرا بندہ گناہ کیوں کرتے ہو، ناشکری کیوں کرتے ہو، دھوکے بازی کیوں کرتے ہو، غداری کیوں کرتے ہو، میرا انکار کیوں کرتے ہو، جبکہ ہم پورا مجمع ایک ساتھ میں اقرار کر رہا ہے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے. اور سچ بتاؤ میرے پیاروں، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں.
بہت آہستہ بول رہے ہو اور بلند آواز سے بولو اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ہے؟ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت ہے؟ اللہ کے اقتدار کے آگے کوئی اقتدار؟ اللہ کی حکومت کے آگے کوئی حکومت ہے؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا، پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیار سے اپنی وحدانیت اور توحید کو بیان کیا، پورا مجمع پڑھے گا۔ اللہ فرماتے قل هو اللہ احد، یاد ہے نا پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، اے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، هو اللہ احد۔ پورا مجمع بولے گا ہم سب کا اللہ، ہم سب کا اللہ، ابھی بھی ساتھ میں بولو ہم سب کا اللہ۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، نہ اللہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ پورا مجمع بولے اللہ کی طرف کوئی معبود ہے۔ میرے پیاروں، میں ایک واقعے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں جس سے ہم کو پورا یقین ہو جائے گا وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا۔ ہم سب مانتے ہیں نا؟ یقین کے ساتھ بولو نا لا الہ، آواز نہیں آ رہی، لا الہ۔ آج ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، بہت پیارا واقعہ۔ آپ لوگ بتانا آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، لیکن واقعہ بہت پیارا ہے۔ ایک نبی گزرے ہیں بہت پہلے، ایک نبی گزرے۔ ایک نبی گزرے ہیں، بھائی سکون رکھے اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میں نے مجمع کو کہا درود شریف پڑھو، بہت آہستہ پڑھا۔ پہلی مرتبہ کیا تو آپ رہتے ہیں میں رہتا، ایسا آہستہ آہستہ درود پاک پڑھو، پڑھے بلند آواز سے پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو میں اپنی بات پر آ جاؤں۔ پہلی بات بولو کرنے دھرنے والا کون ہے؟ ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ میں نے آپ کو بتایا ایک بہت پہلے ایک نبی آئے، وہ نبی کا نام، بہت پیارے نبی، ان کا نام حضرت عزیر۔ ساتھ میں بولو کیا نام؟ یہ نام خاص ہمارے یہاں کوئی رکھنے کا رواج نہیں ہے، کچھ لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن بہت پیارا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم آتا، میرے پیغمبر عزیر آپ کو لمبے سفر پر جانا ہے، بہت ہی لمبے سفر پر جانا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا حکم ملا کہ لمبے سفر پر جانا ہے، تو حضرت عزیر علیہ السلام اس زمانے میں، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا سفر کے لیے ہم کو 4 پہیے کی گاڑی مل جاتی ہے، یا 3 ویلر مل جاتی ہے، یا 2 ویلر مل جاتی ہے۔ اس زمانے میں سفر کے لیے سب سے بہترین سواری اگر کوئی تو گدھا۔ بولو کون سی سواری؟ گدھا، جس کو عربی میں کہتے ہیں حمار۔ بولو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے کہ میرے عزیر، میرے پیغمبر، میرے نبی، آپ کو بہت دور سفر پر جانا ہے۔ اور کیوں جانا ہے؟ بس سفر پہ جا کے یہ اعلان کرنا ہے لا الہ الا اللہ۔ بولو لا الہ الا اللہ۔ اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے پیغمبر، یہ آپ کی ذمہ داری، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ بس آپ اعلان کر دو لا الہ الا اللہ، اور آپ کو بہت دور سفر پر جانا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا اپنی سواری کیا؟ گدھا، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حمار۔ آپ نے وہ سواری کو تیار کیا۔ اب آپ کو معلوم ہے اس زمانے کا سفر تو کھانا بھی ساتھ میں تیار کیا، پانی بھی ساتھ میں تیار کیا، سواری بھی بہترین تیار کی، اور اس کے بعد سفر کے لیے چلے۔ بولو کون نبی؟ حضرت عزیر۔ اب سنتے جانا، حضرت عزیر علیہ السلام اپنی اچھی سواری لے کر ماشاءاللہ، اور بہت اچھا کھانا لے کر، اور بہت زیادہ پانی لے کر حضرت عزیر علیہ السلام سفر میں جا رہے۔ معلوم ہے راستے میں کہیں کھانا ملے، پانی ملے نہ ملے، پورے انتظام کے ساتھ حضرت عزیر جا رہے ہیں۔ میرے پیاروں،
ایک گاؤں میں پہنچے. بولو کہاں پہنچے؟ ایک اب یہ گاؤں میں حضرت حسین پہلے بھی آئے تھے، پہلے بہت پہلے آئے تھے. اس وقت کے گاؤں کے اندر انہوں نے نہر بھی دیکھا، تالاب بھی دیکھا، بازار بھی دیکھا، مردوں کو بھی دیکھا، عورتوں کو بھی دیکھا. لیکن آج جب حضرت حسین علیہ السلام وہ گاؤں میں آئے تو دیکھا پورے گاؤں میں ایسی بربادی، ایسی تباہی، نہ کوئی انسان نظر آتا، نہ کوئی جنات نظر آتا، نہ کوئی چرندہ ہے، نہ کوئی درندہ ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی تالاب ہے. پورا گاؤں اجڑا ہوا ہے. حضرت حسین علیہ السلام اس گاؤں کے قبرستان کی طرف گئے تو وہاں بھی دیکھا کہ ساری قبریں بوسیدہ پڑی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ساری ہڈیاں گل گئی. اب حضرت حسین علیہ السلام کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ پہلے یہ گاؤں آباد تھا، اب یہ گاؤں آباد نہیں ہے. نہ کوئی پرندہ نظر آتا، نہ کوئی چرندہ نظر آتا، نہ کوئی درندہ نظر آتا، نہ کوئی انسان نظر آتا، نہ کوئی جنات نظر آتا، نہ کھیتی باڑی نظر آتی، نہ باغ نظر آتے. تو حضرت حسین علیہ السلام وہیں اپنی سواری پر تھے. کہنے لگے اللہ بہت زمانہ پہلے یہاں آیا تھا، یہاں آبادی تھی، اب تو سارا معاملہ ختم ہو گیا. اور یہ ختم کرنے والا کون؟ میرے ساتھ میں بولو نا، ختم کرنے والا کون؟ حضرت حسین علیہ السلام نے کہا اللہ ایک سوال پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، پوچھو. کیا سوال پوچھنا؟ حضرت حسین علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. کہنے لگے اللہ ان کو واپس زندہ کیسے کرو گے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ قیامت میں آپ سب کو زندہ کریں گے، ان کو کیسے زندہ کرو گے؟ کیونکہ کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے کتنے انسان تھے، ختم، جنات نہیں، چرندے، درندے، پرندے، اور اللہ واپس سب کو زندہ کریں گے. کیسے زندہ کریں گے اللہ؟ کیونکہ اللہ جب آپ زندہ کریں گے تو ان کو ہاتھ بھی دینا ہوگا، چہرہ بھی دینا ہوگا، اللہ ان کو آنکھیں بھی دینی ہوگی، ناک بھی دینا ہوگا، کان بھی دینا ہوگا، پاؤں بھی دینا ہوگا. اللہ یہ سب کیسے ہوگا؟ اللہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیسے ہوگا. کون سے نبی نے یہ سوال کیا؟ بولو حضرت حسین. اللہ کی طرف سے اتنا پیارا پریکٹیکل جواب. اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ سواری پر بیٹھے ہو نا، اتر جاؤ. میں سواری پر بیٹھے تھے، اتر گئے. اللہ نے فرمایا سو جاؤ. کیا کہا؟ سو جاؤ. حضرت حسین علیہ السلام سو گئے. اے میرے پیاروں، آپ کو بڑا تعجب ہوگا، کیا سو گئے؟ اللہ نے 100 سال تک ان کو سلا کے رکھا. کتنے سال تک؟ 100 سال تک سلا کے رکھا، یا یوں کہو کہ 100 سال کے لیے اللہ نے موت دے دی. حضرت حسین علیہ السلام سوئے. بولو حضرت حسین علیہ السلام سوئے. 100 سال کے بعد، 100 سال پورے گزرنے کے بعد، یعنی 1 سینچری مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی، میرے پیغمبر عزیر اٹھو، اور میرے پیغمبر عزیر اٹھو. حضرت حسین علیہ السلام سننا، پورا مجمع سننا. حضرت حسین علیہ السلام اٹھے اور لمبی نیند کے بعد اٹھے. کتنی لمبی نیند؟ 100 سال. آپ کو معلوم ہے جب آدمی بہت لمبی نیند کے بعد اٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ہی آنکھوں کو ملتا ہے اور تھوڑی دیر تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کبھی کبھی تو بھول میں بیوی کو پوچھتا تو کون؟ ایسا بھی ہوتا، بیوی کو پوچھتا تو کون؟ ایسی پریشانی ہو جاتی. تو حضرت حسین علیہ السلام بھی 100 سال کے بعد اپنی آنکھوں کو ملتے ملتے اٹھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا، میرے پیغمبر اٹھ گئے نا؟ کہا اللہ بہت لمبی نیند کے بعد اٹھا. اللہ نے فرمایا کتنا سوئے؟ کتنا سوئے؟ حضرت حسین علیہ السلام نے کہا اللہ ایسا لگتا 12 گھنٹے سویا. کتنے گھنٹے؟ اللہ نے فرمایا 12 گھنٹے. اتنی لمبی نیند ہوئی 12 گھنٹے. کہا نہیں اللہ معاف کرنا، ہو سکتا 24 گھنٹے ہوں گے. اللہ نے فرمایا 12-24 گھنٹے کی بات نہ کرو، 100 سال کے بعد ہم نے تم کو جگایا ہے. بولو سبحان اللہ. تو کتنے سال کے بعد؟ بولو نا ساتھ میں بولو، کتنے سال کے بعد؟ اور اللہ نے فرمایا یاد کرو 100 سال سے پہلے جب تم اس گاؤں میں آئے تھے، نہ آپ کو یہاں انسان نظر آیا، نہ جنات نظر آیا، نہ درندہ، نہ پرندہ، نہ چرندہ. 100 سال کے بعد تم اٹھے ہو، آنکھیں کھلی ہے. دیکھو ہم نے گاؤں کو پھر آباد کر دیا. اب یہاں انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، چرندے، درندے، پرندے، بازار سب ہے. حضرت حسین علیہ السلام کو سب یاد آیا. کہا اللہ سمجھ گیا، اللہ سمجھ گیا. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. لیکن 100 سال کے بعد اٹھے تو بھوک تو لگی کہ نہیں لگے؟ تو حضرت حسین علیہ السلام نے کہا اللہ بھوک بہت لگی ہے. 100 سال کے بعد اللہ اٹھاؤں تو بھوک تو لگی، کھانا تو کھانا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کھانا تو ساتھ میں لے کر آئے تھے نا؟ تو کہا اللہ لے کر. کہا دیکھو وہاں سامنے تمہارا کھانا رکھا ہوا ہے.
یہی تم تو لے کر آئے تھے 100 سال پہلے. تو حضرت حضیر علیہ السلام نے کھانے کو تو دیکھا لیکن کھانے کے قریب نہیں گئے. کہا اللہ 100 سال ہو گئے, وہ کھانے میں بدبو آتی ہوگی, وہ کھانا بگڑ گیا ہوگا, وہ کھانا سڑ گیا ہوگا. اللہ وہ ایسا بگڑا ہوا کھانا کیسے کھاؤ؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر حسین, جس اللہ نے تم کو 100 سال کے بعد سلامتی دی, اسی اللہ نے تمہارے کھانے کو بھی سلامتی عطا فرمائی. جاؤ کھانا کھا لو, پانی پی لو. حضرت حسین علیہ السلام فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میں جب کھانے کی طرف گیا, جیسا گرم گرم کھانا میں لے کر آیا تھا ویسا ہی کھانا بھی گرم تھا, اور جیسے میں ٹھنڈا پانی لے کر آیا تھا پانی بھی ویسا ٹھنڈا تھا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ جو 100 سال تک کسی کو 100 سال سلانے کے بعد جگا سکتا, وہ اللہ میرے کھانے اور پینے کو بھی سلامت رکھ سکتا. پھر حضرت حضیر علیہ السلام کھانا کھائے, بولو کھانا, پانی پیے. اللہ نے فرمایا سفر شروع کرو. 100 سال پہلے جو سفر کا حکم دیا تھا وہ حکم آج بھی ہے, سفر شروع کرے. تو حضرت حضیر علیہ السلام یہ دائیں بائیں سب طرف دیکھنے لگے, اللہ سفر تو کروں لیکن میری سواری کہاں ہے؟ کس پر آئے تھے؟ گدھے پر, جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حمار. کہتے ہیں اللہ میرا حمار, او میرا گدھا کہاں ہے؟ اللہ وہ تو نظر نہیں آتا, مجھے میرا کھانا مل گیا, مجھے میرا پانی مل گیا, ارے مجھے نئی زندگی مل گئی, لیکن اللہ میرا وہ گدھا نظر نہیں آتا. اللہ نے فرمایا سواری ڈھونڈ رہے ہو نا, تم کو وہی گدھا چاہیے, جاؤ دوسرے محلے میں چلے جاؤ, دوسرے راستے پر چلے جاؤ. حضرت حضیر علیہ السلام گئے, ایسے جا کر زور سے چیخ ماری ہے کیونکہ وہ گدھا پورا پھٹا ہوا تھا, اس کے پاؤں کہیں پر ہیں, اس کا پیٹ کا سارا چیزیں, آنتیں باہر نکلی ہوئی ہے, اس کی آنکھیں نکلی ہوئی ہے, اس کے کان نکلے ہوئے ہیں, اس کے دونوں اگلے پاؤں باہر ہے, بالکل پورا جانور پھولا ہوا پھٹا ہوا. حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے سلامتی ملی, اللہ میرے کھانے کو سلامتی ملی, میرے پانی کو سلامتی ملی, لیکن اللہ یہ جانور پر سوار آدمی کیسے ہوگا جس کے بدن کا ٹکڑا ٹکڑا بکھر گیا ہو, اللہ اس پہ کیسے سوار ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا میرے عزیر تم قدم بڑھاتے جاؤ گے, میں پورے جانور کو جوڑ کے زندہ کرتا چلا جاؤں گا. سبحان اللہ نے فرمایا لیکن اللہ کیسے؟ اللہ نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ پاؤں کہیں ہے, ارے اس کا اگلا پاؤں کہیں ہے, آنکھ کہیں ہے, ناک کہیں ہے, کان کہیں ہے, میں پھر سے اس کو جوڑ کر پورا جیسے آپ کے پاس جانور تھا ویسے میں یہ جانور کو تیار کروں گا. بس حضرت حسین قدم بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے, بس قریب گئے, سبحان اللہ کہو, پورا جانور تیار ہو گیا. اب یہ سب کتنا عجب ہو گیا نا, 100 سال کے بعد اٹھنا, 100 سال تک کھانے کا خراب, بولو پانی کا خراب نہ ہونا, اور جانور جو پورا ہڈی گوشت سب نکل گیا, وہ سب واپس جڑ گیا. جب سب ہو گیا نا, اب سننا, آج یہ سوال اللہ ہم سے بھی پوچھتے ہیں. جب یہ سب باتیں ہو گئی, اللہ نے فرمایا اے عزیر بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, اے عزیر بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے. حدیث پاک میں لکھا حضرت حسین علیہ السلام سجدے میں گئے, بہت روئے بہت روئے. اللہ نے فرمایا بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو جو 100 سال کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے, جو 100 سال تک تمہارے کھانے پینے کو خراب نہ ہونے دے, جو تمہارے جانور کے ہڈی گوشت نکل گئے اس کو واپس جوڑ کر تیار کرے, بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے. حضرت حسین سجدے میں روئے روئے اور روتے روتے کہا اللہ میں ایک بات سمجھ گیا, ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں, تیرے سے بڑا قدرت والا کوئی نہیں. سبحان اللہ. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ہاں یا نہیں؟ سنا تو ٹھیک ہے, نہیں سنا تو افسوس ہے, کیونکہ یہ واقعہ کوئی میں اپنے گھر میں سے نہیں لایا, یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. ارے بولو نے یہ واقعہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. پارہ نمبر, یہ میری انگلیوں کو دیکھو, پارہ نمبر, ساتھ میں بولو نا, پارہ نمبر. اب تو آپ کو واقعہ معلوم ہو گیا نا, میں قرآن پڑھوں گا ترجمہ کروں گا, بلکہ پڑھوں گا میں ترجمہ آپ کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ نے کیا فرمایا, او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر حسین کو دیکھو, ایک ایسی بستی میں چلے گئے جو پہلے آباد تھی مگر ابھی برباد ہو گئی. حضرت حسین حیران ہو گئے, اللہ کچھ سال پہلے آیا
یہ بستی بہت اچھی تھی، اب تو کچھ بھی نہیں یہاں پر. پھر حضرت حسین نے سوال پوچھا. کیا سوال پوچھا؟ قال أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. حضرت حسین علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ سب کو تم زندہ کیسے کرو گے؟ قیامت میں سب کو ہاتھ دینا، پاؤں دینا، اللہ سب کو تم زندہ کیسے کرو گے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر سو جاؤ. کتنا سو گئے؟ ساتھ میں بولو نا کتنا سو گئے؟ ثم بعث. پھر 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زندگی دی اور اللہ نے پوچھا قال کم لبثت. کتنا سوئے؟ کیا کہا تھا؟ حضرت حسین نے کیا کہا؟ کتنے گھنٹے سوئے؟ اور پھر کتنے بدل دیے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 12 24 6 گھنٹے کی باتیں نہ کرو بل لبثت 100 عام. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر 100 سال. بولو کتنے سال؟ 100 سال. پھر حضرت حسین نے پوچھا تھا اللہ بھوک بہت لگی ہے. اللہ نے کہا کھا لو پی لو. جس اللہ نے تمہیں سلامت رکھا تمہارا کھانا پینا بھی سلامت رکھا. اللہ نے فرمایا فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّى. اللہ فرماتے کھانا بھی کھا لو پینا بھی پی لو، ہم نے اس کو بگڑنے نہیں دیا. پھر اللہ نے فرمایا سفر شروع کرو. حضرت حسین نے پوچھا میرا گدھا اور میرا حمار اور میری سواری کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ دوسرے راستے پر چلے جاؤ تمہیں تمہاری سواری مل جائے گی. وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ. اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے حمار کو دیکھو. حمار یعنی حضرت حسین گئے تو آپ کو معلوم ہے کس حال میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑتے گئے جوڑتے گئے جوڑتے گئے. حضرت حسین قریب گئے. اللہ نے اسی حمار کو کھڑا کر دیا. اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل حمار کو زندہ کر دیا اور جب ساری باتیں کھل گئی اللہ نے فرمایا بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے یقین ہو گیا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. کون کون اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں ہے؟ ایک بار ساتھ میں بولو نا لا الہ. میرے پیارو یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یقین ہونا چاہیے. کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ایک صحابیہ ہے، یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابیہ ہے اور کہا اللہ کے رسول بہت دعا مانگتا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی. جیسے آج ہم لوگ بھی بہت پریشان ہیں کہ اللہ کتنے زمانے سے میں اپنے کاروبار میں پریشان ہوں، اللہ کتنے زمانے سے میں قرضے میں ڈوبا ہوں. کتنی ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں کہ ہم کو گھر میں سوپ اور چین نہیں ملتا. اللہ ہم کتنے زمانے سے گھر میں پریشان ہیں. میرے پیارو جب وہ صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت پریشان ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک کی ایک آیت بتاتا ہوں جس میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا. ہمارے نبی نے فرمایا یہ آیت پڑھ لو اس کے بعد جو مانگو گے اللہ تمہاری مراد کو پورا کرے گا. بلکہ اللہ کہے گا زمین پر تو نے میری عزت کو بیان کیا، میں نے بھی آسمان پر تیری ہر دعا کو قبول کر لیا. کون کون تیار ہے وہ آیت پڑھنے کے لیے؟ اس کے بعد مانگو اللہ سے، اللہ دیں گے کیونکہ دینے والا کون ہے؟ ساتھ میں بولو نا دینے والا کون؟ اللہ. یہ آیت بھی پارہ نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. آپ کو آیت یاد ہے؟ جن کو یاد ہے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. کہ ہم وہاں گجرات میں رہتے ہیں نا، جب قرآن پڑھے تو سب کو پڑھنا چاہیے اور جبکہ یہ تو دستار بندی کا جلسہ ہے. ساتھ میں پڑھے نا. اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ
پوری یاد نہ ہو تو صرف ترجمہ یاد کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں ہاتھ اٹھا کر کبھی مانگ لینا اور بہت جلدی مانگ لینا. کہہ دینا اللہ ساری حکومت کا مالک کون ہے؟ اللہ. بولو نا امیر بنانے والا کون؟ اللہ. غریب بنانے والا کون؟ اللہ. عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون ہے؟ اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ. یہ مانگ لو میرے پیاروں, اور اس کے بعد میں جو بھی دعا مانگنا ہے, ہمارے نبی فرماتے کہ اللہ فرماتے میرے بندے زمین پر تو نے میری عظمت کو بیان کیا, میرے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر ہے. یہ بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے پیاروں, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. جس کا یقین بہت مضبوط ماشاءاللہ, ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے لا الہ. آواز نہیں آ رہی ابھی بھی, بولو نا لا الہ. بہت پیار کے ساتھ بولے لا الہ. میرے پیاروں, جب سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. یہ آپ نے شاید سنا ہوگا, سنا کیا ہوگا, آپ نے موبائل پہ دیکھا ہوگا, ترکی میں, ترکستان میں جو زلزلہ آیا نا, زلزلہ آیا, اور کیسا عجب زلزلہ آیا. کتنی عمارتوں کو اللہ نے زمین میں کھا دیا. اور کیا ہوتا ہے یہ زلزلہ؟ کیا ہے بھائی یہ زلزلہ جو ہم کہتے ہیں, یا جس کو انگریزی زبان میں ارتھ کویک کہتے ہیں, یہ کیا ہے؟ کیا آج کا اگر ہم سائنس کو پوچھے تو کوئی اور جواب ملے گا, اگر ہم جغرافیہ کو دیکھیں تو کوئی اور جواب ملے گا, اگر ہم پہلے کی ہسٹری کو دیکھیں تو کوئی اور جواب ملے گا. لیکن میرے پیاروں, سب جواب غلط ہوں گے. ہم ڈائریکٹ قرآن سے پوچھیں کہ اللہ یہ زلزلہ کیا ہے, لکھا ہے زلزلہ کیسے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ زمین کو ایک طرف سے کھینچنا شروع کرے, اللہ دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں زمین کو وہاں سے کھینچنا شروع کرے. یہاں زمین کھینچی گئی, وہاں زمین کھینچی گئی, زمین میں حرکت آ گئی. اب بڑی سے بڑی عمارت کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا, ایسا دھسا دیا کہ کسی کو موت کے وہ کلمہ ملا یا نہ ملا. اور میرے پیاروں, ایسا دھسا دیا کہ کسی کو کفن کا کپڑا بھی نصیب نہ ہوا.